نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے 5واں درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہم نبوت اور دعوت پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کچھ باتیں قابل غور ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق و کردار کے اعتبار سے اہل مکہ کے درمیان معروف تھے۔ آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، یعنی سچ بولنے والا اور امانت دار انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں معاملات کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے شجر و حجر آپ کو سلام کہا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی بننے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ کو تنہائی سے الفت ہو گئی۔ آپ غار حرا میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ تقریباً 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اپنا وقت گزارا، اور یہ بات اس زمانے کے لوگوں کے لیے عجیب نہ تھی۔ لوگ خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھتے تھے اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بچی کچی تعلیمات کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جنوں کا راستہ آسمان کی طرف جانے والا بند کر دیا گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جن آسمان کی طرف اس انداز میں چلتے ہیں، ایک جن زمین پر کھڑا ہوتا ہے، دوسرا اس پر سوار ہوتا ہے، پھر ایک کے اوپر ایک سوار ہوتے ہوئے آسمان کے قریب جاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسمان میں فرشتوں کے درمیان کیا باتیں چل رہی ہیں۔ پہلا شیطان اپنے سے نیچے والے کو خبر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خبر چلتے چلتے اس آخری شیطان تک پہنچتی ہے جو زمین پہ کھڑا ہے، اور اس میں 100 جھوٹ ملا کے کاہنوں تک بات پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جب جنوں کا راستہ آسمان کی طرف جانے والا بند کر دیا گیا تو زمین میں وہ گھومنے لگے اور یہ جاننے کی کوشش کرنے لگے کہ آخر کیا بات ہے کہ آسمان کی طرف جانے والا راستہ بند کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وادی نقلا میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا دیکھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت کو انہوں نے بغور سنا اور ایمان لے آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے سچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں کے ذریعہ ہوا۔ جو خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے تھے، دن کے اجالے میں اس کی تعبیر آپ کے سامنے ہوتی تھی۔ خلوت نشینی کا زمانہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں وقت گزار رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حق آپ کے پاس آ گئے، یعنی جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سینے سے لگایا، زور سے دبایا، یہاں تک کہ آپ کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ چھوڑتے ہوئے کہا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے دوسری دفعہ سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، چھوڑتے ہوئے کہا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ تیسری دفعہ پھر جبریل علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، کہا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔
جبریل علیہ السلام نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھا دی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس واقعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ غار حرا سے آپ اپنے گھر کی طرف آئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، آپ نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ سا محسوس ہو رہا ہے، مجھ پر چادر ڈال دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، قسم ہے اللہ کی، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو کما کے کھا نہیں سکتے ان کو کما کے دینے والے ہیں، مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں، حق والوں کی تائید کرنے والے ہیں۔ ایسی صفات جن میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور کہنے لگیں کہ اپنے بھتیجے سے سنیے انہوں نے کیا دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعے کو بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آنے والا اللہ کا فرشتہ ہے، آپ مت گھبرائیے، ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مجھے نکال دیں گے؟ یعنی تعجب کے طور پر آپ نے یہ بات کہی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ سے پہلے جس نے بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، لوگوں نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیے۔ ساتھ ہی ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ اگر میں جوان رہا یا میں زندہ رہا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی مختلف انداز میں آیا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ایک صورت یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ رب العالمین کا پیغام پیش کر دیتے۔ وحی کی ایک کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ انسانی شکل و صورت میں آتے تو عموماً دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو کی، یعنی اپنی اصل شکل میں گفتگو فرمایا۔ اور وحی کی ایک صورت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وحی کی یہ جو کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری گزرتی تھی۔ سخت جاڑے کے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ نمودار ہوتا تھا۔ وحی کی ایک صورت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین پردے کے پیچھے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتا، اور اللہ رب العالمین کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جستجو پیدا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا وہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا۔ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ایک آواز سنائی دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ اسی اثنا آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آپ کے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں تک نبی کی نگاہیں جائیں جبریل علیہ السلام کو وجود نظر آئے گا۔ اس واقعے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ اللہ کے نبی گھر آئے، جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا دوسرا پیغام سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کی صورت میں آپ کو دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری بتا دی گئی، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں کو سنایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے رسول ہونے کا تذکرہ جاننے والے لوگوں کے سامنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طور پر لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو رکھا۔ جو قریبی لوگ تھے، جو آپ کو جاننے والے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العالمین کا پیغام مجھ تک پہنچا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور کوشش سے کچھ اور لوگ مسلمان ہو گئے، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کا تزکیہ کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے پیغام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیان کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ارقم میں بیٹھنا لوگوں کے لیے شبہ کا باعث نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مظلوموں کی حمایت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے کہیں نہ کہیں لوگ بیٹھا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسی طرح کی کوئی تنظیم ہوگی جو یہاں پر بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے کم سن تھے، تو لوگوں کو شبہ بھی نہیں گزرتا تھا۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طور پر اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں کو سنایا۔ پھر دعوت کا ایک اور مرحلہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اللہ کے نبی آپ قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت شریفہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز لگایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر صفا پہاڑی کے دامن میں لوگ جمع ہو گئے۔ جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے پہلے اپنی شخصیت کے بارے میں بیان فرمایا، بتاؤ میں تمہارے درمیان کیسا آدمی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ سچے انسان ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک فوجی دستہ ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل سچ مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ کہتا ہوا نہیں سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اس سے بڑے خطرے سے تمہیں آگاہ کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ خطرہ یہ ہے کہ اگر تم کفر و شرک سے باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین کا عذاب تمہیں اپنی گرفت ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا انقذوا انفسکم من النار، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف خاندانوں کے نام لیے اور اپنے خاندان کے بعض لوگوں کے نام لیے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، صفیہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر بھی نبی نے یہی پیغام دیا کہ اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے خطاب پر لوگوں پہ سناٹا طاری ہو گیا، لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، سارے خاموش ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ابو لہب، اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، کیا اسی لیے تم نے ہم کو یہاں جمع کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ لہب کو نازل کر کے ابو لہب کی بربادی کا ذکر کیا۔ غرض ہے کہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچانا لگا دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خفیہ طور پر 3 سال تک لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، پھر آپ نے علانیہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھنے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔